ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں چند باتیں بتائیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، یعنی کروڑ پتی آدمی تھے، اربوں پتی آدمی تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان کا مال کہاں کہاں جاتا تھا اور کس کس ملک میں جاتا تھا آپ کو بتائیں گے ہم اس ویڈیو میں مکمل۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے نہایت رئیس اور معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، جو تجارت کے قافلوں کے ساتھ شام، یمن اور عراق تک جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک تجارتی سفر کے دوران ہی فوت ہوئے، اور یوں حضرت عثمان نے جوانی میں ہی اپنے والد کا عظیم تجارتی کاروبار سنبھال لیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے ذہین معاملہ اور سچے تاجر تھے۔ ان کی تجارت بہت وسیع تھی، جو مکہ، مدینہ، طائف، شام اور بحرین تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے قافلے میں کئی اونٹ، خچر، غلام اور سامان ہوتا، جو منافع بخشا کاروبار کرتے۔ ان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ عرب کے چند گنے چنے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا۔ آپ نرم دل، سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے بھی ان کی سچائی، پاکیزگی اور عزت مکہ میں مشہور تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گہری دوستی تھی اور انہوں نے دعوت اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اور حضرت عثمان بن عفان نے بلا جھجک اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کی شرافت، دولت، کردار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں دیں، اس لیے آپ کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سچائی اور ثقافت کی بارہا تعریف فرمائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت اور مالدار کی حیرت انگیز ذکر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں مکہ والے بحر، سخاوت اور خزانہ دار قریش کے قلب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ صرف مدینہ میں ان کے پاس سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، کھجور کے باغات اور غلام موجود تھے، اور وہ ایک وقت میں کئی قافلوں کو یمن، شام، عراق تجارتی سفر پر روانہ کرتے تھے۔ ہر قافلہ سینکڑوں اونٹ اور مال تجارت سے بھرا ہوا ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک کنویں کی سخاوت ضرورت محسوس کی تو حضرت عثمان نے کر دیا۔ اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے ایک ہی وقت میں 1950 اونٹ، 50 گھوڑے اور ہزاروں دینار نقد اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مدینہ میں ان کی ذاتی ملکیت میں کئی باغات تھے، جن کی کھجوریں، پھل مدینہ کے بازار میں سب سے اعلیٰ معیار کے سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس کئی مکانات، کئی زمینیں تھیں جن سے وہ نہ صرف خود فائدہ اٹھاتے بلکہ ضرورت مندوں کو بھی فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ وہ اگر اٹھاتے بلکہ ضرورت مندوں کو بھی فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی دولت کا یہ عالم تھا کہ وہ اگر چاہتے تو پوری زندگی شاعرانہ انداز میں گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی خدمت، یتیموں کی مدد، مساجد کی تعمیر میں لگا دی۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود عام لباس پہنتے تھے
اور کئی بار روزے رکھ کر افطاری پانی سے کرتے تھے۔ یہ ہے اسلامک ٹاپک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جب اللہ دولت دے تو ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ نہ دے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا میں رضا رہنی چاہیے، اللہ کی ہر رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے، جیسے وہ کرے ہمیں ویسے راضی رہنا چاہیے۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ جلد۔ اوکے، اللہ